بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس سلسلے کی آج یہ آخری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیوز تک ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا گیا تھا، ان کی شادی زلیخا سے ہو گئی تھی، اور ایک عظیم قحط کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو یہاں سے آگے کے واقعات اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، لیکن دوستوں ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہو چکی اور فراغی کے 7 سال بھی گزر چکے تو قحط شروع ہو گیا۔ قحط کا شروع ہونا تھا کہ نہ صرف مصر میں بلکہ تمام ممالک میں قیامت برپا ہو گئی، ساری دنیا بھوک سے مرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فراغی اور خوشحالی کے زمانے میں 7 سال تک مسلسل غلہ جمع کرتے رہے تھے، اسے بیچنا شروع کیا۔ آپ نے غلہ کی فروخت کا یہ اصول معین فرمایا کہ مصریوں اور باہر کے لوگوں کو برابر غلہ دیا جائے، اور اس کی حد یہ ہو کہ 1 اونٹ سے زیادہ کسی کو نہ دیا جائے، کیونکہ اس کا بھی اندیشہ تھا کہ لوگ زیادہ لے جا کر تجارت شروع کر دیں گے۔ آپ نے جو غلے کی قیمت مقرر کی، اس کا طریقہ یہ اختیار کیا: پہلے سال رقم کے عوض، دوسرے سال زیورات اور جواہرات کے عوض، اور تیسرے سال چوپایوں جانوروں کے عوض، چوتھے سال غلاموں لونڈیوں کے عوض، 5ویں سال گھروں درختوں اور اثاثہ جات کے عوض، جبکہ چھٹے سال کھیتوں نہروں کے عوض غلہ دیا۔ جب لوگوں کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو 7ویں سال لوگوں کی جانوں کا مول کر کے غلہ دیا۔ غرض یہ کہ اس تمام ملک میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام یا لونڈی نہ ہو۔ یوں خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلامی کا دھبا بھی مٹا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گاہکوں کی بڑی خاطر مدارات کرتے اور ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی شہرت تھی اور غلہ فروخت کرنے کا چرچا تھا۔ جب اخلاق یوسفی اور غلے کی فروختگی کا ذکر ملک سے باہر پھیلا تو لوگ باہر سے بھی آنا شروع ہو گئے۔ باہر سے جو سب سے پہلے آیا وہ حضرت اسماعیل کے فرزند تھے۔ حضرت یوسف نے انہیں شرف ملاقات بخشا اور ان کی پیشانی میں نور محمدی کی تابانی دیکھی، پھر انہیں اپنے پاس بٹھایا اور مناسب پیمانے میں ان کو غلہ دیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور واپس جانے کے بعد آپ کا تذکرہ اور لوگوں سے بھی کیا، جس سے آس پاس کے علاقوں میں بھی حضرت یوسف کے اخلاق کی مشہوری ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جب قحط شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دن میں 1 مرتبہ دست نگران، ارکان اور ملازمان کو کھانا دینے کا نظام بنایا اور خود سیر ہو کر نہ کھانے کا پروگرام مرتب کیا تاکہ بھوکوں کی تکلیف کو فراموش نہ کر سکیں۔ بہرحال قحط نے پورا زور پکڑ لیا اور ساری کائنات حیران و پریشان تھی۔ جو کچھ جس کے پاس تھا وہ سب پیٹ کی نظر ہو گیا۔ جتنی زمین، مکان، زیورات، اس کے علاوہ نقد جان بھی قربان کر دینا پڑی۔ مختصر یہ کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب پر کرم کیا اور لوگ جو آپ کے خریدے ہوئے غلام بن چکے تھے انہیں آزاد کرنا شروع کیا۔ جن جن لوگوں کی جو جو چیزیں غلے کی قیمت کے طور پر لی تھیں سب واپس کر دیں۔ اسی دوران میں جبکہ قحط پورے شباب پر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور غلے کی فروخت کا شہرہ عام ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ بادشاہ مصر غلہ فروخت کر رہا ہے اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم لوگ بھی جا کر غلہ حاصل کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ بیت الاحزان میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت یوسف کو یاد کر کے روتے رہتے تھے، کہنے لگے کہ مجھے تو تم لوگوں کی جدائی پسند نہیں، لیکن اب جب کہ مجبوری ہے تو جاؤ غلہ حاصل کرو۔ برادران یوسف روانہ ہوئے۔ یہ 10 افراد تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیا۔ جب یہ 10 بھائی مصر پہنچے تو انہوں نے وہاں کے قاعدے کے مطابق اپنا نام اور پتہ لکھ کر حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جب حالات سے اندازہ لگا لیا کہ یہ سب تو ہمارے بھائی ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف نے ان لوگوں کو پہچان لیا، مگر ان لوگوں نے یعنی ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے باپ کا کیا نام ہے اور تمہارا خاندان کون سا ہے اور تم کتنے بھائی ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے، ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہیں، ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک بھائی جو ہم سب سے بہتر تھا اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔
حضرت یوسف نے پوچھا کہ ان کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام یوسف تھا۔ پوچھا اسے بھیڑیے نے کس طرح کھایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی مشکلوں سے اسے اپنے والد کو راضی کر کے جنگل میں لے گئے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ پوچھا پھر اس کے کھائے جانے کے بعد اس کے باپ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ باپ تو اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک جگہ بیت الاحزان بنوا لیا ہے اور وہ شب و روز اسی میں بیٹھ کر رویا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ اندھے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ گمشدہ فرزند کا کرتا چہرے پر رکھ کر روتے رہتے ہیں اور اسی غم میں اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ جب کہ تم 12 بھائی تھے اور ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور 10 تم ہو، تو پھر تم میں سے ایک اور بھائی کہاں ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اسے والد نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اسے بھی بہت چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یوسف کا سگا بھائی ہے اور اس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کے بعد حکم دیا کہ انہیں ان کے سامان کے عوض ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے دیا جائے۔ چنانچہ سب کو غلہ دے دیا گیا۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف کو بہت مہربان پایا تو ان سے کہنے لگے کہ ہمارا ایک بھائی جو نہیں آ سکا، اس کا بھی ایک اونٹ غلہ عنایت فرما دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ اب کی مرتبہ جب تم پھر آنے لگنا تو اپنے اس بھائی کو بھی ہمراہ لانا، تاکہ تم کو اس کا بھی غلہ دے دیا جائے۔ الغرض برادران یوسف اپنا اپنا غلہ لے کر مصر روانہ ہو گئے اور منازل طے کرتے ہوئے اپنے وطن پہنچے، اور والد یعقوب سے تمام سرگزشت بیان فرمائی اور کہا کہ آئندہ جب ہم جائیں گے تو بنیامین کو بھی ہمراہ لے جائیں گے تاکہ ایک اونٹ اور غلہ زیادہ ملے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بنیامین کو نہ جانے دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کی طرح ان کے ساتھ بھی تم لوگ وہی کرو۔ بہرحال جب تھوڑا عرصہ گزرا تو ان لوگوں نے دوبارہ مصر جانے کا پروگرام بنایا اور اپنے والد سے کہا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ہمراہ کر دیجئے۔ حضرت یعقوب نہ مانے۔ جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا اور حفاظت کا یقین دلایا تو آخرکار حضرت یعقوب نے بنیامین کو ہمراہ لے جانے کو منظور کر لیا۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب نے ہدایت کی کہ دیکھو، ایک دروازے سے تم سب نہ داخل ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل دربار ہونا، کیونکہ تمہارے تن و توش اور تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ غرض یہ کہ تمام بھائی حضرت یعقوب سے رخصت ہو کر شام کے وقت مصر پہنچے اور صبح کو اطلاع بھیجی کہ ہم لوگ پھر آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھی ہے جو پہلے نہیں آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی ان لوگوں کے پہنچنے کی اطلاع پائی تو انہیں فوری طور پر بلا لیا اور ان کا پورا احترام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات یعنی اپنے باپ کے حالات بھی دریافت کیے اور بنیامین سے بھی ملاقات کی۔ ابھی تک حضرت یوسف نے اپنا اصل تعارف ان سے نہ کرایا تھا۔ پھر کھانے کے وقت شاہی دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک خوان میں 2 بھائی شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ 2 افراد ایک ایک خوان پر بیٹھ گئے۔ بنیامین تنہا بیٹھے کیونکہ اکیلے تھے۔ اکیلے بیٹھنے کے بعد بنیامین رونے لگے۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرا بھائی یوسف یاد آ گیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں یوسف کی جگہ پر تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران اور بات چیت کی۔ بالآخر حضرت یوسف نے بنیامین سے فرما دیا کہ میں ہی یوسف ہوں جسے تم رو رہے ہو، لیکن دیکھو اس راز کو ظاہر مت کرنا۔ بنیامین نے کہا کہ اب تو میں آپ کی خدمت سے واپس نہ جاؤں گا۔ بالآخر بروایات طبری دونوں میں خفیہ مشورہ ہو گیا اور نتیجے پر بنیامین کے سامان میں کوئی پیالہ رکھوا کر بطور سزا انہیں روک لیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر انہیں روکنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ برادران یوسف مجبوراً بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بنیامین کے متعلق سوال کیا۔ ان بھائیوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو حضرت یعقوب چیخ مار کر روئے اور کہنے لگے کہ تم نے پھر مجھے دھوکہ دے دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو تو عرصہ دراز سے رو ہی رہے تھے کہ اب بنیامین کو بھی رونا پڑا۔ روتے روتے ایک دن اپنے ایک پوتے فارس بن یہودا کو بلا کر عزیز مصر کے نام ایک خط لکھوایا، جس میں تحریر کروایا کہ مجھے آپ کے اخلاق کریمانہ کی اطلاع ملی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر ابتلا کی منزل میں رہے ہیں۔ ہمارے ہی دادا ابراہیم تھے جن کو دست و پابستہ آگ میں ڈالا گیا تھا اور خدا نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ اے عزیز مصر، میں اس ابتلا میں مبتلا ہوں کہ میرے ایک فرزند تھا جس کا نام یوسف تھا، جو میری بہترین اولاد تھا، جس پر میں دل و جان سے قربان تھا۔ اسے میرے بیٹے ایک دن جنگل کی طرف مجھے مجبور کر کے لے گئے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا۔ واپس آ کر جواب دے دیا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔
اے عزیز مصر، اس کی جدائی نے میری کمر توڑ دی ہے، میری آنکھوں کا نور زائل کر دیا ہے، دنیا تاریک ہو چکی ہے، زندگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ اے عزیز مصر، خدا شاہد ہے کہ میں اس فرزند کی گمشدگی کے بعد سے اس کے دوسرے سگے بھائی بنیامین سے دل بہلایا کرتا تھا، مگر افسوس میرے انہی بیٹوں نے جنہوں نے میرے نور نظر یوسف کو گم کیا تھا اسے بھی میری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسے عزیز مصر نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اے عزیز مصر، میں نہیں سمجھتا کہ ایک فرزند نبی چوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اصل واقعے سے بحث نہیں، میں تو بطور استدعا کہتا ہوں خدارا میرے فرزند بنیامین کو چھوڑ دو۔ میں اس کے عوض صرف یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں موقع دعا میں یاد کر کے تمہاری ترقی تخت اور بقائے تخت کی خدا سے التجا کروں۔ حضرت یعقوب نے فارس بن یہودہ ہی کو خط دے کر روانہ کیا۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ مصر جا رہے تھے۔ جب مصر پہنچ گئے تو مناسب موقع سے حضرت یوسف کے سامنے پیش ہو گئے۔ حضرت یوسف نے جو ہی خط پڑھا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ فوراً خط کے جواب میں تحریر کیا کہ آپ قدر صبر فرمائیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی مراد حاصل ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط کا جواب تحریر کر کے فارس بن یہودہ کو کافی عطیات دے کر جلد سے جلد ملک کنعان پہنچنے کی ہدایت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط پڑھ کر دل میں تسلی محسوس کی اور زبان سے کہا کہ خط کا جو انداز ہے وہ تو نبوت کی طرف غمازی کرتا ہے۔ حضرت یعقوب چونکہ عزیز مصر کے خط سے بہت زیادہ مطمئن ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ہی بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ پھر ایک بار مصر جاؤ، کچھ غلہ بھی لاؤ اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانے کی کوشش کرو۔ حضرت یعقوب کے فرمانے سے ان کے تمام فرزند مصر پہنچے اور حضرت یوسف سے ملے اور نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہمارے والد آپ کے خط سے بہت زیادہ مطمئن ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہم کو پھر آپ کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ اولاد یعقوب بھوک کے سخت امتحان میں مبتلا ہے، جو غلہ آپ نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ہم بدستور صحبت قحط برداشت کر رہے ہیں اور سخت تکلیف میں ہیں، اگر ہو سکے تو کچھ اور غلہ عنایت کر دیجئے۔ ہم معاوضہ اور قیمت کے طور پر ریشم، چمڑا، گھی وغیرہ اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف کا جسم لرز اٹھا اور دل میں کہنے لگے کہ خدا نے مجھ پر تو اتنا کرم کیا ہے، جبکہ میرے والد اور بھائی اتنی شدت اور تکلیف میں ہیں، یہ تو بہت ہی سخت رنج اور غم کی بات ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے مقام سے اٹھے، اندر جا کر خوب روئے، پھر باہر آئے اور باتیں کرنے لگے، پھر دل بھر آیا، پھر اندر گئے اور پھر خوب روئے۔ بالآخر حضرت یوسف سے نہ رہا گیا اور بے ساختہ بول اٹھے، اے میرے بھائیوں، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ جب تم نار حسد سے جل رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ اس پر وہ لوگ چونک گئے اور کہنے لگے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم، خدا نے تمہیں یقیناً ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً خطاوار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب آج سے تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ایک قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور سنو، ان سے یہ عرض کرنا کہ وہ تم سب کے ساتھ دوبارہ میرے پاس تشریف لائیں کہ یہ وہی کرتا تھا جو آگ میں پڑنے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے بہشت سے لا کر پہنایا تھا اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے رخصت ہونے کے بعد بازو پر باندھ دیا تھا، اور جب کنویں میں گرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھول کر اسے پہنا دیا تھا۔ اس کرتے کی خاصیت یہ تھی کہ جب کسی بیمار پر ڈالا جاتا تھا تو مرض فوراً زائل ہو جایا کرتا تھا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب فوری طور پر بینا ہو گئے۔ جب فرزندان یعقوب کرتے یوسف کو لے کر مصر سے باہر نکلے اور صحرا میں پہنچے تو بحکم خدا ہوا نے اس کی خوشبو 10 منزل سے حضرت یعقوب کے دماغ تک پہنچائی۔ جب برادران یوسف حضرت یعقوب کے قریب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے کنبے والوں، اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو میں ایک بات کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ بولے، خدا کی قسم، آپ اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اب کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا گیا تو ان کی آنکھیں نور سے معطر ہو گئیں اور ان کی بصارت واپس آ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ کرتا یہودا لے کر گیا تھا اور اس نے حضرت یوسف سے یہ کہہ کر اسے حاصل کیا تھا کہ خون آلود کرتا بھی میں ہی لے گیا تھا،
جس سے پدر بزرگوار کا نور نظر زائل ہوا تھا، لہٰذا یہ بشارت کا کرتا بھی میں ہی واپس لے کے جاؤں گا۔ برسوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں کھلیں اور بیٹوں کی نظریں چار ہوئیں تو بیٹے شرما گئے اور کمال ندامت کے ساتھ باپ سے عرض کرنے لگے، بابا جان ہم نے بڑا سخت گناہ کیا تھا، آپ خدا سے ہماری معافی کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا اور امید ہے کہ خدا معاف کر دے کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یوسف بھائیوں کے ذریعے سے والد بزرگوار کی خدمت میں مصر تشریف لانے کی پہلے ہی دعوت دے چکے تھے۔ اب چند دن جو گزرے تو تقاضا شروع کر دیا اور اصرار میں شدت پیدا کر دی، اور آپ نے بار بار خط لکھا تو یہودا نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بابا جان مصر سے مسلسل تقاضۂ روانگی ہو رہا ہے، لہٰذا آپ تشریف لے چلیے۔ لیکن حضرت یعقوب وحی ربانی کا انتظار کر رہے تھے کہ جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے کہ 3 دن میں سامان سفر درست کر کے 4تھے دن روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت یعقوب میں بال و بچوں اور عزیز و اقربا مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب کی سواری وطن سے روانہ ہوئی اس وقت کوہرام برپا تھا۔ حضرت یعقوب خود بھی رو رہے تھے اور وطن والے بھی فلک شگاف نالے کر رہے تھے۔ قریب مصر پہنچ کر قافلہ یعقوب منزل گیر ہوا۔ حضرت یعقوب نے یہودا کے فرزند فارس کو حکم دیا کہ مصر میں جا کر یوسف کو میرے اس مقام پر پہنچنے کی اطلاع دے کر آؤ۔ فارس روانہ ہو کر حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچے اور قافلے کی آمد کی اطلاع دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی فوری آراستگی کا حکم دیا۔ مصر کو دلہن کی طرح سنوار دیا گیا۔ پھر 70 فوج کے دستوں نے، جن کا ہر دستہ 2000 سواروں پر مشتمل تھا، سلامی دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف ریان بن ولید اور ارکان حکومت و علماء سمیت سواریوں پر سوار استقبال کے لیے پہنچے۔ جو ہی آپ کی نظر چہرے اقدس سے پدر پر پڑی، وہ زمین پر کود پڑے اور دوڑ کر پدر بزرگوار کے گلے سے لگ گئے۔ 40 سال کے بعد باپ بیٹے گلے ملے اور اس قدر روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت یوسف نے کہا کہ بابا جان اب مصر چلیے اور چین اور آرام سے زندگی کے ایام گزاریں۔ اس کے بعد سارا لشکر اور قافلہ حضرت یوسف کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر حضرت یوسف نے اپنے باپ کو اور دیگر لوگوں کو تخت پر بٹھایا اور بھائیوں کو تخت کے قریب جگہ دی، اور یہ سب کے سب یوسف کی تعظیم کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا، بابا جان یہ ہے میرے گزشتہ خواب کی تعبیر جو عرصہ دراز کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام اہل مصر کو مسجد جامع میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار اور بھائیوں کو لے کر مسجد میں تشریف آوری کی اور ایک شاندار خطبہ دیا جس کی ابتدا حمد باری اور توصیف محمدی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے پدر بزرگوار اور یہ میرے 11 بھائی ہیں، ان کی تعظیم و توقیر تمہارا فریضہ ہے۔ اس ہدایت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اہل مصر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب آپ کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ موجودہ قحط میں ان سب کو حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبر سے خرید لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جانیں بچ گئی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد بزرگوار نبی خدا حضرت یعقوب علیہ السلام کے طفیل میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر تمام حاضرین خوشی کے مارے چلا اٹھے اور حضرت یوسف کی عظمت کو پہچان کر دعا دینے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ 17 سال گزر گئے اور آپ کی عمر بروایت طبری 147 سال کی ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو طلب فرما کر وصیتیں کی اور ہدایت فرمائی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری لاش جوار حضرت ابراہیم و اسحاق میں پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا اور اپنی تلوار اور کمان بھی حضرت یوسف کے حوالے فرما دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب ابھی وصیت اور دعا میں مشغول تھے کہ موت کا فرشتہ آ پہنچا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ روح کے قبض ہوتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کی لاش پر گرا دیا اور بے پناہ گریہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد 70 دنوں تک مراسم غم ادا کیے گئے اور اس کے بعد آپ کی میت جو جوب ساج کے تابوت میں رکھی ہوئی تھی کو اٹھا کر فلسطین لے جایا گیا۔ جب آپ کی میت مصر سے روانہ ہونے لگی تو مصر کے بڑے بڑے علماء اور زوما 5 فرسخ تک ساتھ گئے۔ بروایت تاریخ یعقوبی دفن پدر سے فراغت کے بعد جب حضرت یوسف مصر کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے بھائیوں نے اپنی روانگی میں تردد کیا۔
حضرت یوسف نے پوچھا کہ کیا تردد ہے؟ انہوں نے کہا کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، ہمیں شبہ ہے کہ کہیں آپ ہمارے کردار کا اب ہم سے بدلہ نہ لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ بے فکر رہو اور مجھ سے اس کی امید نہ رکھو، تم لوگوں کے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ سب مطمئن ہو گئے اور حضرت یوسف کے ہمراہ واپس مصر آ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بدستور نظام حکومت چلا رہے تھے اور نہایت ہی اطمینان سے اپنی رفیقہ حیات جناب زلیخا اور اولاد میشا اور افراہیم رحمت کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ ناگہاں ریان بن ولید کا انتقال ہو گیا، جو مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی سلطنت کو وفات یعقوب کے بعد سے 23 سال گزر چکے تھے، انہیں ریان کی وفات سے تردد پیدا ہوا، کیونکہ اب مصر میں انقلاب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ انقلاب آیا اور ایک شخص افق سلطنت پر ابھر آیا جس کا نام قابوس بن مسعود بن معاویہ بن نمیر بن سلوان بن عمر بن لاوی بن سام بن نو تھا۔ یہ شخص عمالیق میں سے تھا اور کافر تھا۔ یہ گرچہ حضرت یوسف کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہا تھا، تاہم وہ اس کے کفر سے پریشان تھے۔ اسی دوران میں حکم خداوندی پہنچ گیا کہ تم اس کو تبلیغ کرو اور اسے ریان بن ولید کی طرح راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ حضرت یوسف نے اپنی نبوت کا حوالہ دے کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی، نہ نبوت کو مانا، نہ ہدایت قبول کی، جس کی وجہ سے آپ بہت بددل ہوئے۔ بالآخر بے انتہا رنجیدگی کی حالت میں ایک رات کو بارگاہ خدا میں عرض کرنے لگے کہ مالک تو نے مجھ پر بہت ہی کرم فرمایا ہے، یہاں تک کہ محنت چاہ سے دولت جاہ تک پہنچایا ہے۔ خدایا اب میری تمنا ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لے۔ میں شرف نبوت سے بھی مشرف کیا جا چکا ہوں، اب مجھے دنیاوی سلطنت سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ اسی دوران والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا بس اب آ جاؤ، میں 3 دن سے زیادہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف اس خواب سے سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اب میں بارگاہ احادیت میں حاضری کے لیے طلب کر لیا جاؤں گا۔ لہٰذا آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور جملہ عزیزوں کو جمع فرمایا، ان کو وصیتیں کی اور کہا کہ سنت ابراہیمی سے کبھی نہ ہٹنا، یہی راستہ سیدھا ہے، اور سنو میرے مرنے کے تھوڑی دنوں کے بعد یہاں ایک فرعون برسر اقتدار آئے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تم لوگوں پر شدید جبر و تشدد کرے گا۔ پھر خداوند عالم لاوی بن یعقوب سے ایک شخص کو مبعوث برسالت فرمائے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ پھر مختلف قسم کے حالات کے بعد بنی اسرائیل کو ملک بدر ہونا پڑے گا۔ تو دیکھو اس وقت میری لاش مصر میں دفن کر دینا، اور جب مصر سے موسیٰ کے ساتھ نکلنا پڑے تو اسے ہمراہ لے جا کر فلسطین میں قبر آباء و اجداد کے قریب دفن کر دینا۔ اسی قسم کی دیگر وصیتوں کے بعد آپ نے اپنے بھائی یہودا بن یعقوب کو، جو بروایت طبری علم و دانش میں سب سے بہتر تھا، اسے اپنا وصی اور جانشین مقرر کر کے تمام لوگوں سے اقرار اطاعت لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہودا کو اپنا ولی عہد بنا کر اپنے فرزندوں کو اس کے سپرد فرمایا۔ حضرت یوسف کی عمر 110 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف دریائے نیل کے کنارے تھے، جو محل سرا سے 4 فرسخ دور تھا۔ وہاں سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ فرشتہ آیا اور اس سے، جبکہ آپ کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک زمین پر تھا، انہیں ایک سیب دیا۔ آپ نے سیب کو سونگا تو اسی وقت آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد تمام آل یعقوب جمع ہو گئے اور سب نے آپ پر بے پناہ گریہ کیا، پھر غسل سے فراغت حاصل کی اور حضرت جبرائیل کے لائے ہوئے جنت کے کفن سے تکفین کی، اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو جناب زلیخا کو اطلاع دی گئی۔ خبر پاتے ہی وہ بے ہوش ہو گئیں، پھر ہوش میں آتے ہی وہ سر و پا برہنہ روتی پیٹتی دریائے نیل تک پہنچیں اور تابوت سے لپٹ کر جاں بحق ہو گئیں۔ شاہانہ طریقے سے دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے اور پتھر کے تابوت میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ توریت سے معلوم ہوتا ہے اور اسلامی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد سے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب خدا تمہیں پھر اسی زمین کنعان میں لے جائے گا جس کا ابراہیم و اسحاق و یعقوب سے اس نے وعدہ کیا ہے، تو جب وہ وقت آئے تو تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا اور میرے بزرگوں کے پاس دفن کر دینا۔ چنانچہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی لاش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی۔ خوشبو بھرنے کا غالباً مطلب یہ ہے کہ مصریوں کے طریقے کے مطابق ممی کر کے رکھی گئی تھی اور نسلاً بعد نسل وصیت کی تجدید جاری رہی۔ جب 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف کی لاش بھی اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی وصیت کی تعمیل ظہور میں آ گئی۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔
اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.